کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں انسان کی رہنمائی کے لیے کئی سچے قصے اور کہانیاں موجود ہیں؟ آئیے آپ کو ایک کہانی سورۃ قلم میں سے سناتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ اس کہانی سے کیا سبق لیتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کے بہت سے بیٹے تھے، مال مویشی تھے اور پھلوں کے باغات تھے۔ یہ باغ ہر موسم میں بہت سارے پھل دیتے تھے۔ باپ بہت نیک اور خدا ترس تھا۔ وہ اپنے باغ کے پھلوں میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حصہ ضرور نکالا کرتا تھا۔ جب بھی باغ سے پھل اترتے وہ ان میں سے ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا اور باقی کو بیچ دیتا۔ باپ ایک دن بیمار ہو گیا اور چند دن بعد مر گیا۔ اب اس کے بیٹے باغ کے مالک بن گئے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، باغ کی بہت دیکھ بھال کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار باغ میں پہلے سے بھی زیادہ پھل لگے۔ پورے باغ کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور پھلوں کی کثرت سے جھکے جاتے تھے۔ پھل پک کر تیار ہو چکے تھے، بس اب صرف انہیں توڑنا باقی تھا۔ بیٹے یہ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بار وہ پہلے سے زیادہ منافع حاصل کر کے خوب مالدار ہو جائیں۔ پھر ایک رات انہوں نے ارادہ کیا کہ کل صبح کھیت پر چلیں گے اور صبح صبح سارے پھل توڑ ڈالیں گے۔ وہ صبح سویرے نیند سے اٹھ بیٹھے، پوری تیاری کے ساتھ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، دیکھو آج کوئی غریب اور مسکین باغ کے قریب بھی نہ آنے پائے، ہم کسی کو ایک پھل بھی نہ دیں گے۔ ساری محنت ہم کرتے ہیں اور بلا وجہ وہ بہت سے پھل لے جاتے ہیں۔ سارا پھل توڑ کر ہم خود بیچیں گے اور بہت سا روپیہ حاصل کریں گے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے باغ میں پہنچے، مگر یہ کیا، یہاں کی تو حالت ہی بدل چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کہیں ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے۔ سارے باغ کے پھل درختوں سے ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سارا باغ اجڑ چکا تھا۔ پھل گل سڑ کر اور ٹوٹ پوٹ گئے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ اب نہ ہی انہیں بیچا جا سکتا تھا اور نہ ہی انہیں کھایا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو بھائی سمجھدار تھا اس نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نافرمانی کی سزا ہے، تم اپنے رب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو وہ بہت روئے اور کہنے لگے، بے شک اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا مگر ہم اس کے نافرمان ہو گئے، کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کی بری نیت دیکھ کر رات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی زوردار آندھی چلائی کہ سارا باغ اجڑ گیا۔ یہ تھا اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مالوں میں سے غریبوں کا حصہ ضرور نکالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت و پریشانی سے ہمیں دور رکھے۔